آج 11 رجب دوسری جمعرات کے دن ایک مٹھی چینی پر جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 رجب دوسری اس مبارک جمعرات کے دن جو شخص ایک مٹھی چینی پر اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یاد رکھے، جسے اللہ اپنا دوست بنا لے، پھر اگر پوری دنیا بھی اکٹھا ہو کر اسے نقصان پہنچانا چاہے تو بال بھی بگاڑ نہیں کر سکتے۔ آج رجب کی اس عظیم دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والے کو رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر کوئی بندہ صرف ایک بار سچے دل سے پڑھ لے تو پورے سال کی دولت، پورے سال کی کامیابیاں، خوشحالیاں صرف ایک دن کے اس عمل سے مل جائے گی۔ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں کثرت سے استغفار، صدقہ کیا کرو۔ آپ خود بھی اس مہینے کی بہت تعظیم فرماتے تھے، دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب شعبان میں برکت عطا فرما۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، رزق میں ایسی خیر برکت لاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صدقہ گناہوں کو ایسا مٹاتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے تمام تنگ دستی، بیماریوں، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی پرسکون زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جہاں نہ رزق کی کمی نہ ہو، قرض کا بوجھ ہو، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، آج رجب کی اس دوسری جمعرات کے دن ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلے پر بٹھا دیتا، کہتا، آج مانگ لو، کیا مانگتے ہو۔ یہ رجب کا برکتوں والا دن ہے، اسے غفلت میں مت گزارنا۔ آج اگر آپ نے اس مبارک دن کو دنیاوی کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن سکتا ہے، لیکن اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین آپ کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کا رزق آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدقسمت ہے وہ انسان جو آج کے دن بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ آپ کو جو بھی کام ہے وہ ضرور کرے، لیکن یاد رہے یہ چند منٹ کا وظیفہ آج آپ کی ترجیح ہونا چاہیے۔ یہ وہ نایاب عمل ہے جس سے لاکھوں لوگوں کی بگڑے کام بنے، جن کی حاجتیں پوری ہوئی، جن کے گھر خوشیوں سے بھر گئے ہیں۔ آج کا دن بڑا عظیم دن ہے، مانگ لو، کیا مانگتے ہو۔ آج اگر کوئی خزانے مانگے گا، من پسند نوکری یا شادی کی دعا کرے گا تو میرا رب غیب سے ایسے اسباب پیدا کرے گا، دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ رجب کی دوسری جمعرات تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر انتظار کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ آپ جہاں بھی ہیں، جیسا بھی ہیں، بس چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہ نے آج قبولیت کے وہ دروازے کھولا، آپ کی پکار خالی نہیں جائے گی۔ میں آپ کو ایک ایک نقطہ سمجھاؤں گا، کیونکہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، جب آپ کے ملک میں رجب کی 11 تاریخ دوسری جمعرات کے دن آ جائے تو اسے ہاتھ سے جانے مت دیں۔ آپ یہ وظیفہ فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء بلکہ رات 12 بجے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی۔ آپ دکان پر ہو یا گھر پر چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وظیفے کی برکت کو میں جانتا ہوں۔ جس نے بھی اسے آزمایا اور خالی ہاتھ نہیں رہا۔ آج رب سے کھل کر مانگے، یہ نہ سوچے تھوڑا مانگو، آج اس کے خزانوں سے کروڑوں بھی مانگو گے تو شہنشاہ دو عالم آپ کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کا بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 26 جمادی الثانی آخری جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، ایک مٹھی چینی لے کر باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے۔
کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار اصول برکت ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کے دھکے کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو مقصد ہے، اس کی نیت کریں۔ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے گا تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتی ہے۔ جس کام کی شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنی تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کو محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی سے، غربت کی فقر فاقہ سے، محتاجگی سے بچنا چاہتے ہو، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کا نام یا قہار پڑھنا ہے۔ یا قہار اللہ کریم کو صفاتی نام ہے جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کی بندش کو، نظر بد کو، حسد کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج اکثر جن کے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں، جن کے نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، جن کے نوکریاں نہیں ملتی، نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی ہو رہی ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آپ کو جادو جنات سے مار رہا ہے، آپ کے رزق میں بندش لگاتا ہے، آپ کو محتاج کر دیتا، آپ کو فاقوں پر لے آتا ہے۔ آج کا دشمن ہمیں گولیوں سے نہیں مار رہا، آج کا دشمن ہمارے اولادوں کو نشانوں پر لگا دیتا ہے، نشہ ہمارے پورے نسل کے تباہ برباد کر دیتا ہے۔ تو بہتر کیا ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں محتاط رہنا ہے۔ اس لیے آج آپ نے یا قہار کو پڑھنا ہے۔ کیسا پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا قہار 1 بار ہو گیا، یا قہار 2 بار ہو گیا، یا قہار 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا قہار کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب ہے آپ نے اس محبت عقیدت سے پڑھنا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ جب کوئی بندہ یا قہار پڑھتا ہے مصیبت میں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، نظر بد، حسد سے جان چھڑانے کے لیے، تو آپ کے قریب فرشتہ غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ 11 بار یا قہار پڑھ کر 1 مٹھی چینی پر پھونک مار دیں۔ جب آپ 11 بار یا قہار پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کون سا عمل پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے میرا رب۔ جب آپ اللہ پاک کو اللہ پاک کی صفت سے پکاریں گے، جب اللہ پاک کو یا ربنا سے پکاریں گے، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیب کو اجاگر فرمائے گا۔ آپ نے یا ربنا کیسے پڑھنا ہے، کتنا بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ رب کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے یہ نام سب سے بہترین ہے۔ یہ رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ 11 بار یا ربنا پڑھ کر آپ نے 1 مٹھی چینی پر پھونک مارنی ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لی۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک مختصر صورت کا ہے۔ یہ صورت اللہ پاک کی لاڈلی صورت ہے، اللہ پاک کی پیاری صورت ہے، جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔
آپ نماز میں سورہ کوثر کی تلاوت بھی کثرت سے کرتے ہیں۔ اسے دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ جو مائیں بہنیں کہتی ہیں ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فقر فقہ ختم نہیں ہوتا، ہماری پریشانی رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آج آپ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہار پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا ربنا پڑھا، تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب خزانہ لوٹنے کا وقت ہے۔ سورہ کوثر کو خاص صورت ہے جو ہمیں کثرتیں عطا کرتی ہے۔ جب اس صورت کو بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایسی صورت ہے جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور وہ صورت سورہ کوثر ہے جو کہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر وصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ جب جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجیے یہ ایسی بابرکت صورت ہے جسے 33 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی گناہ، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائے گی، کامیابی آپ کو مقدر ہو جائے گی۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھ کر ایک مٹھی چینی پر پھونک مار دیں۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آج کا آخری چوتھا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے اللہ پاک کے 2 بہت ہی خاص نام پڑھنے ہیں جو کہ رزق کے حوالے سے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے حوالے سے سب سے بہترین نام ہے، اور یہ نام یا حی یا قیوم ہے۔ ان ناموں کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اسے فرشتوں کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، صحابہ اکرام کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں۔ یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد چاہے کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جاتی ہیں۔ یا حی یا قیوم پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھر میں بے سکونی، بے برکتیاں جو بھی آپ کے گھر میں ہیں وہ سب باہر نکل جائیں گے۔ گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ دوبارہ سے کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے ہے، یا حی یا قیوم پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یا حی یا قیوم آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنا بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب اللہ رب کریم کے یا حی یا قیوم سے پکاریں گے، اللہ پاک آپ کی ہر بات، آپ کی ہر جائز حاجات کو پورا فرمائے گا۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر ایک مٹھی چینی پر پھونک مار دیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہار کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا ربنا کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، چوتھے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے چینی کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ آج کل کیڑے مکوڑے، اللہ کے مخلوق بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ آپ نے چینی یا تو کسی درخت کے سائے میں ڈالنی ہے جہاں چرند پرند حشرات یہ چینی کھائے جائے گی، پھر کسی کھلی جگہ پر ڈال دیں جہاں چرند پرند کیڑے مکوڑے کھا جائے۔ جیسے اللہ کے مخلوق یہ چینی کھائے گی، دنیا آپ کی بدل جائے گی، آپ کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائے گی۔ آپ کی جو بھی رزق کی تنگی ہے، جو آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائے گا، پورے سال آپ کے پاس ڈھیروں دولت آتی رہے گی، آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا میرا پاس دولت، میرا پاس پیسہ کہاں سے آ رہا۔ ناظرین، اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ عمل آپ کے نسلوں کو مالا مال کر دے گا۔ اسی وقت اللہ پاک کے فوری مدد آ جائے گی۔
آپ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس وظیفے کو کرنے والے دین دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو بھی عمل آپ کو بتایا ہے یہ آج کے دن آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے رب کی ذات جلالی میں آ جاتی ہے۔ جب رب کی رحمت جلالی میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد میرا اللہ آپ کے اوپر رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، نماز کے اہتمام لازمی کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے، گھر میں امن کا گہوار بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک تو ایک وظیفہ ہے جو آج میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد تکالیف کو اپنے فضل کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 میں سے ایک نام لکھے۔